اللہ تبارک و تعالی نے 5 شکوے بنی اسرائیل کے لیے ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخر پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا منصب تو یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بشیرن، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، جو مانتے ہیں ان کو آپ خوشخبری سناتے ہیں، ونذیرن، اور جو نہیں مانتے آپ ان کو ڈراتے ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی جہنم کے اندر کیوں گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انصاف کرتی ہے، جو حقیقت بات ہوتی ہے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو بات کو ماننے والے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے زیادہ ہیں، اچھے کم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل اچھے نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ایک تلاوت ہم کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا محض پڑھنا تلاوت ہے، لیکن اصل میں لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں اتباع کرنے کو، پیروی کرنے کو۔ تو قرآن کی اصل تلاوت یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے، اتباع کرے۔ تو پیچھے چلنے کو اصل کے اندر تلا کہتے ہیں۔ والقمر اذا تلاہا، آگے آئے گا والقمر اذا تلاہا، تو تلا کہتے ہیں پیچھے چلنے کو۔ تو وہ لوگ جو قرآن جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی کہ آسمانی کتابوں میں سے تورات دی، انجیل دی، اور وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، تو اولئک یؤمنون بھی، یہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن سلام جیسے لوگ ہیں، عدی بن حاتم جیسے لوگ ہیں، اور دیگر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ لوگ چونکہ کتابوں کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے اور اس کی پیروی کرنے والے تھے، اسی لیے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی، اور یہ کہ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر۔ آپ دیکھیے جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا ہے تو یہی انداز اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اختیار فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساری اس بحث کو سمیٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو ختم کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کو دوبارہ لائے ہیں۔ اور یہ کلام کی فصاحت، کلام کی خوبصورتی، کلام کی بلاغت کی بہت بڑی معراج سمجھی جاتی ہے کہ کوئی خطیب، کوئی مصنف، کوئی بیان کرنے والا جہاں سے بات کو شروع کرے وہیں پر آ کر بات کو ختم کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کہیں نا، آپ کا ٹاپک ہو کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ غصے کے یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، پوری بات کرنے کے بعد آپ آخر میں کہیں لہٰذا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل کے اندر کلام کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے اولاد یعقوب میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اب جو اختتام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی اسی بات کے اوپر کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اکثر مصنفین آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں کے اندر بھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی صحیح بخاری، تو کتاب کے شروع کے اندر لے کر آئے کتاب بدء الوحی، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس کو آغاز یہاں سے کیا، اور آخری جو باب باندھا ہے وہ کتاب التوحید ہے، یعنی کہ ان دونوں کو آپس کے اندر اس طرح جوڑا ہے کہ جتنی بھی وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کا ست، اس کا نچوڑ، اس کا مغز اور اس کا رس جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو دونوں باتوں کو کیا کر دیا انہوں نے آپس کے اندر جوڑ دیا۔ تو یہ اصل کے اندر کلام کی فصاحت ہوتی ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، تمام جہانوں کے اوپر، یعنی کہ اس وقت جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں کے اوپر تمہیں کیا دی؟ فضیلت دی۔
واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں فائدہ دے گا نفس عن نفس کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا شیئا ذرہ برابر بھی ولا یقبل منہا اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے عادل کوئی رشوت قبول نہیں کی جائے گی کوئی بدلہ کوئی فدیہ کوئی رشوت کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا ولا تنفعها اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو شفاعت سفارش کوئی فائدہ دے گی کسی نفس کو کافر نفس کو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے یہ کہاں پر آیت آتی ہے جو پیچھے شروع میں 5ویں رکوع کے اندر آتی ہیں ذرا دیکھیں ناظرے والا بتائیں گے کہ اس کے اندر فرق کیا ہے تھوڑا سا فرق ہے حافظ نہیں بتائیں گے ناظرے والے بتائیں آپ کا بھی امتحان ہونا چاہیے نا حافظ نہیں بتائیں گے حافظ جو بتاتے ہیں نا وہ تو حافظوں کو تو پتہ ہے آیت نمبر 48 ہے جی چھٹا رکوع ہے اور آیت نمبر 48 ہے کوئی ناظرے والا بتائے گا کہ فرق کیا ہے وہاں پہ ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون اور یہاں پر ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الفاظ سارے ایک جیسے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی لیکن ایک فرق ہے کسی ہاں جی آگے پیچھے کون کون سی چیز وہاں پر شفاعت پہلے ہے اور یہاں پر عدل پہلے ہے تو شفاعت کا مطلب کیا ہے سفارش اور عدل کا مطلب کیا ہے رشوت تو وہاں پر پہلے رشوت کا ذکر کیا اور یہاں پر پہلے کس چیز کا ذکر کیا یہاں پر پہلے رشوت کا ذکر کیا اور وہاں پر پہلے سفارش کا ذکر کیا یہ ایک باریک سا چھوٹا سا فرق ہے اصل کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے دو طرح کے ہوتے ہیں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کام نکلوانے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کام نکلے لیکن میرا کوئی خرچہ نہ ہو وہ کیا کرتا ہے سفارش کے ذریعے کام نکلواتا ہے پیسہ نہیں لگاتا بخیل قسم کا آدمی ہوتا ہے لیکن سفارش کرواتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ سفارش کرواتا ہے تو تھوڑا سا اس کو اپنی عزت نفس اس کی مجروح ہوتی ہے کسی کو کہنا پڑتا ہے تھوڑا اس کو منت سماجت کرنا پڑتی ہے تو عزت نفس کے اوپر وہ کمپرومائز کر کے کیا کرتا ہے اپنے پیسے بچا لیتا ہے بخیل قسم کا آدمی ہوتا ہے اور دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ پیسہ لگتا ہے تو لگتا رہے کسی کے سامنے میں منہ ٹیڑھا نہیں کروں گا یعنی کہ پیسہ دے دیتا ہے کسی کا احسان نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ بخیل قسم کا آدمی ہو سفارش کے ذریعے کام نکلوانے والا ہو اس کی جو ہے سفارش بھی کام نہیں آئے گی اور چاہے کوئی آدمی پیسہ لگا کر کسی کا احسان نہ لے کر کام نکلوانے والا ہو ایسے سخی بندے کا بھی وہاں پر پیسہ دینا کام نہیں آئے گا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے یہاں پر آ کر بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا اب یہاں سے آگے زیادہ تر جو بات چیت ہوگی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوگی شروع میں ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر دو باپوں کا تذکرہ ہے اور دو اولادوں کا تذکرہ ہے دو جد آئیں گے اور دو اولادیں آئیں گی ایک جد کون سا آیا ہے باپ کون سا ہے جس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے اندر پیچھے گزر چکا ہے ہاں جی تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے آپ بابا آدم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اور دوسرا بابا کون ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کا تذکرہ آگے آئے گا دو اولادوں کا تذکرہ ہے ایک اولاد کا تذکرہ پیچھے گزر چکا بنی اسرائیل کا اور ایک اولاد امت محمدیہ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ گزر گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے امت محمدیہ کا تذکرہ اب آگے آئے گا چونکہ مدینہ کے اندر تین بڑے بڑے طبقات تھے مشرکین تھے یہود تھے نصارہ تھے اور جتنی بھی قومیں آباد تھیں جو آسمانی مذاہب کو ماننے والے تھے سب اپنی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ اتنی محبت کرتے تھے یہودی عیسائی اور مشرکین کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे और मुशरिक कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक थे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन वमा कान मिनल मुशरिकिन। यानी कि इस दर्जे की मोहब्बत करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि अक्ल से भी काम नहीं लेते थे। मोहब्बत कभी बढ़ जाती है ना, इश्क गालिब आ जाता है तो बंदा सोचता समझता भी नहीं है। यहूदी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। हालांकि यहूदी मज़हब बना है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद, तौरात बाद में आई, मूसा अलैहिस्सलाम बाद में आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद में जाकर यहूदी मज़हब बना है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले गुजर चुके हैं। इसी तरह ईसाई मज़हब आया है बहुत बाद के अंदर, लेकिन ईसाई कहते हैं यानी कि मज़हब बनने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो क्या कर रहे हैं, यहूदी बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। उनकी अक्ल के ऊपर भी क्या आ चुका था, गलबा आ चुका था। तो यहाँ से आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों किया जा रहा है, उसकी एक वजह ये है कि जितने इम्तिहानात और जितने मसाइब, जितनी आजमाइशें, जितनी परेशानियां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आई हैं, शायद ही किसी नबी को इतनी आजमाइशों का सामना करना पड़े, इतनी तकलीफ़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखी। अब आगे आना था तहवील किबला, यानी कि मुसलमानों को हुक्म दिया जाएगा कि बैतुल मुक़द्दस से आप रुख क्या कर लें, बैतुल्लाह की तरफ कर लें, काबतुल्लाह की तरफ कर लें। तो फिर जो प्रोपेगेंडा होना था और लोगों की बातें होने थी और बड़ी एक आजमाइश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आजमाइशें आई हैं ना, बड़ी बड़ी आजमाइशें ज़हनी तौर पर, उनमें से एक ये तहवील किबला भी है और एक वो जो हज़रत ज़ैद का निकाह हज़रत ज़ैनब के साथ, वो बहुत बड़ी आजमाइश थी। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर जो तोहमत लगे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो सबसे ज़्यादा आजमाइश वाले पहलू हैं ना, वो ये 3-4 वाक़यात हैं। तो एक बहुत बड़ी आजमाइश आगे आने वाली थी। तो अल्लाह ताला ने पहले हज़रत इब्राहीम का तज़किरा कर दिया, ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया कि परेशान ना होइएगा, जो बड़ी अज़मतों वाले होते हैं उनकी आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। तो एक तो ये पहलू है और दूसरा पहलू ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने का कि यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुशरिकीन मक्का भी मानते हैं। अब जब किबला तब्दील होना था तो उन्होंने चूंकि प्रोपेगेंडा करना था, तो अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया कि ये जिस किबले की तरफ अब रुख हुआ है, खाना काबा की तरफ, इसको बनाने वाला कौन है। अगर रुख किसी और तरफ किया जाता, कोई नामानूस आदमी होता उस किबले को बनाने वाला, तो फिर तुम एतराज़ करते, हज़रत इब्राहीम तो तुम सबके प्यारे हैं, उन्होंने इस काबे को बनाया है, तो अगर बैतुल मुक़द्दस की जगह पर मुसलमान अपना रुख इस किबले की तरफ कर रहे हैं तो तुम्हें एतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो चूंकि आगे तहवील किबला का तज़किरा था, इसलिए अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा लेकर आए। और दूसरा यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने की वजह ये भी थी कि यहूदी और ईसाई कहते थे कि हम जानशीन हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो अल्लाह ताला ने पहले सारे वाक़यात बयान फरमाए, इतने इनामात, इतनी नेमतें, इतनी फजीलतें, इतना सारा कुछ तुम्हें मिला, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, तुमने जानशीनी का हक अदा नहीं किया। अगर जानशीनी का हक अदा करते तो तुम इब्राहीम के जानशीन बन जाते। अब ये मनसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है जानशीनी का, क्योंकि ये क्या करेंगे, हक अदा करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानशीनी का। और दूसरा ये है कि अगर तुम जानशीन बनते तो किबला तुम्हारी मर्जी का होता। अब जब तुम जानशीन नहीं बने, तुम्हें जानशीनी नहीं मिली, तो अब किबला भी उनकी मर्जी का होगा जो जानशीन बनेंगे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला की तब्दीली ये सारा मौजू है। वह इज़ इब्तला, और जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु, उनके रब ने, बिकलिमातिन, चंद बातों के साथ, फ़अतम्महुन्ना, बस उन्होंने वो सारी की सारी पूरी कर दी। यानी कि आप देखते हैं दुनिया के अंदर जो इम्तिहान होता है, इम्तिहान का मकसद ये होता है जांच करना, परख करना कि किस बंदे के अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी इस्तेदाद है, ये जानने के लिए इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जो इम्तिहान ले रहे हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जांचने के लिए, परखने के लिए नहीं ले रहे। अल्लाह ताला तो जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में कामयाब होने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये जो इम्तिहान ले रहे हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दराजात को बुलंद करने के लिए ले रहे हैं। और दूसरा मकसद ये है कि दुनिया वालों को पता चले कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है। वह इज़ इब्तला, पहले बैतुल्लाह का जो बानी है उसकी शान अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे, फिर आगे बैतुल्लाह का तज़किरा होगा। वह इज़ इब्तला इब्राहीम, और जब आजमाया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनके रब ने,
بکلمات، چند کلمات کے ساتھ۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ چند ایسی صفات ہیں، ایسی خصال ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی، جن کی ابتدا کی۔ ان میں سے کیا ہے؟ یہ جو کلی کرنا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا، مسواک کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا، اسی طرح ناک کے اندر پانی ڈالنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا، مونچھیں کٹوانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کیا، استنجا کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال، اسی طرح ختنہ، یہ جو 10 چیزیں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ کی۔ تو یہ امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 10 کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ یہ عام طور پر مفسرین نے یہی باتیں لکھیں، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے، مقام ہے، رفعت ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں، یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے دیا جس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ تو پھر یہاں پر کلمات سے کیا مراد ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کلمات سے مراد وہ بڑی بڑی 4-5 آزمائشیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کا سامنا کیا۔ ایک تو اپنی اولاد کو قربان کیا، آگ کے اندر کود گئے، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کیا، بچے کو ذبح کرنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ یہ جو بڑی بڑی 4-5 چیزیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے کیا کیا؟ اتمام کیا۔ ایک ہوتا ہے چیز کو مکمل کرنا، اور ایک ہوتا ہے بہترین طریقے سے مکمل کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتمہن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر پاس ہوئے، بلکہ آپ کہنا 100/100 نمبر لے کر پاس ہوئے، تو یہ ہوتا ہے تمام، مکمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانوں کے اندر اتنے کامیاب ہوئے کہ نمبر 100 تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 110 لے کر پاس ہوئے، یعنی کہ نمبروں سے بھی اضافی نمبر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے نا امتحانات کے اندر، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی جو ہے نا وہ پوری کی پوری قبرۂ امتحان کے اندر گزری ہے۔ ایک امتحان ختم، دوسرا امتحان شروع، تو امتحانات ہی امتحان ہے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب کامیاب ہو گئے نا اب اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی، بے شک میں، جاعلک، آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، لوگوں کا رہبر، لوگوں کا رہنما، لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہبر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر امامن کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم، میں آپ کو وہ منصب دینے والا ہوں کہ جتنے بھی نبی آپ کے بعد آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے باہر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر یعنی کہ ایک ہوتی ہے ویسے امامت، اور ایک ہوتی ہے نبوت کے ساتھ امامت۔ ویسے امامت تو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، مسجد کا امام جو ہے اس کو بھی امام کہہ دیتے ہیں۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی کہ ہماری جو اولاد ہو متقی ہو، تو ہم جب اس کے پیشوا ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وجعلنا للمتقین اماما بن جائیں گے۔ تو جب کسی نبی کو امام بنایا جاتا ہے تو یہ وہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت صرف اور صرف آپ کے خاندان کے اندر چلے گی، جو آپ کے خاندان کے اندر ہوگا اگر وہ نبوت کا اعلان کرے گا تو اس کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اسی لیے مرزا غلام محمد قادیانی نے اعلان کیا تھا نا کہ میں نبی ہوں، تو کسی بندے نے بڑی تلاش کر کے نا اس کا شجرہ تلاش کیا، پورا اس کا خاندان، باپ کا نام، دادا کا نام، اوپر لے جاتے جاتے وہ اوپر تک، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھی نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہاں سے یہ جو اہل تشیع ہیں وہ ثابت کرتے ہیں امامت کا ایک نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے نا کہ اہل تشیع کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں یا صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ہمیں عام طور پر یہ بتایا، لیکن بنیادی طور پر اہل سنت کا اور اہل تشیع کا جو اصل اختلاف ہے، جو بنیاد ہے جس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا،
وہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی جو امامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ امام بناتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا نص ہونا، یہ تو نبیوں کے لیے خاص ہے، رسولوں کے لیے خاص ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوتا۔ تو ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ امام جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غلطیوں سے، گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے وہ پاک ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مرسل الیہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی طرف کیا ہوتی ہے؟ وحی بھیجی جاتی ہے، اس کی طرف فرشتے آتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے کس کی طرف آتے ہیں؟ نبیوں کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اماموں کی طرف بھی آتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبیوں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں، اماموں کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ تو ایک مرسل الیہ ہوتے ہیں امام ہمارے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ واجب ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا کیا ہوتی ہیں؟ واجب ہوتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں وہ اپنے امام کے اندر مانتے ہیں۔ جتنی چیزیں وہ امام کے لیے مانتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نبی کے لیے خاص ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب امام اور نبی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، امام کے اوپر بھی وحی آتی ہے، نبی کے اوپر بھی وحی آتی ہے، نبی بھی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، امام بھی پاک ہوتا ہے، نبی کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، امام کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ یہ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو، حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، اسی طرح حضرت زین العابدین، باقی جتنے وہ 12 اماموں کے نام لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک ختم نبوت کا انکار کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 12 اماموں کے قائل ہیں۔ بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو امام ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان سے افضل ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو امام ہیں وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شہنشاہ نقوی کا جو پروگرام آیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہوتے ہیں وہ نبیوں سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ افضل ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک امتی افضل ہے نبی سے تو پھر نبوت کے ختم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کہ جو کم افضل تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن جو زیادہ افضل ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں، تو یہ کون سی ختم نبوت ہوئی؟ تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کا ختم نبوت کا انکار ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اہل تشیع کے 12 امام ہیں۔ وہ جو 12واں امام تھا، ان کے اماموں کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو فرقے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ تیسری چوتھی صدی ہجری کے اندر ایک بندے نے کتاب لکھی اہل تشیع کے عقائد کے اوپر، فرقوں کے اوپر، تو اس وقت اس نے لکھا تھا کہ ہمارے اہل تشیع کے 120 فرقے ہیں، 120 فرقے جو ہیں وہ اہل تشیع کے ہیں، اور ان میں اکثر جو اختلافات ہیں وہی امامت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ امام ہیں، بعض کہتے ہیں کہ امام اسماعیل، یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے وہ امام ہیں۔ اسی طرح باقی اثنا عشریہ پاکستان کے جو ہیں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو امامت کا ان کا نظریہ ہے وہ الگ ہے۔ یہاں پر امام سے مراد کیا ہے کہ ہم آپ کی خاندان کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر کیا کریں گے؟ نبوت کو جاری کریں گے، اور جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، قال، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کیا میری اولاد کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے جو امام بنیں گے، رہبر بنیں گے، رہنما بنیں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انعام کرے، اللہ تعالیٰ احسان کرے، تو انسان اپنی اولاد کو نہ بھول جائے، اپنی اولاد کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اندر شریک کرنا چاہیے۔ قال، فرمایا کہ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینالو، نہیں ملے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے گا۔ یعنی کہ یہ جو امامت کا ملنا ہے اور یہ قیادت کا ملنا ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو جو شرک کرے گا اس کو یہ امامت والا منصب نہیں ملے گا۔ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں ان کا، مشرکین مکہ کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ہمیں نبوت ملنی چاہیے، ہمیں قیادت ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، تم تو شرک کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، اور اللہ کا یہ جو عہد ہے امامت والا، نبوت والا، یہ
किसी जालिम को नहीं मिलेगा। क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन वइज़ जअलना अलबैता, और जब हमने बनाया अलबैता उस घर को, यहाँ से काबे की शान, पहले काबा बनाने वाले की शान का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया और यहाँ से आगे काबतुल्लाह का तज़किरा। वइज़ जअलना अलबैता, और जब हमने बनाया अलबैता बैत यानी कि काबतुल्लाह को, मसाबतल लिन्नास लोगों के पलट पलट के आने की जगह, मसाबा कहते हैं लौट कर आना, किसी जगह पर लौट कर आने की जगह, लिन्नासी लोगों के लिए, व अमनन और अमन की जगह बनाया, यानी कि बैतुल्लाह को ऐसा बनाया कि जहाँ पर लोग लौट लौट कर आते हैं, और ऐसी जगह है कि जहाँ पर जाकर इंसान का जी नहीं भरता, जो बंदा जाता है फिर जाने पे दिल करता है, फिर जाने, हालांकि जितनी भी हसीन जगह हो, आप एक दफ़ा जाएं, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा जाएं, इंसान का दिल भर जाता है। और ये मकबूल हज और मकबूल उम्रे की भी अलामत लिखी गई है कि जो आदमी काबा से पलट कर आए और फिर उसका दिल जाने को करे, तो इसका मतलब ये है कि उसका पिछला उम्रा, पिछला हज क्या हो गया, कबूल हो गया। मसाबतल लिन्नास लोगों के लौट कर आने की जगह, व अमनन और अमन की जगह, वत्तखिज़ू और बनाओ मिन मकाम इब्राहिम, अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तखिज़ू और बना लो मिन मकाम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को, मुसल्ला नमाज की जगह, मकाम इब्राहिम जहाँ खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, और जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात भी हैं। ऐसा वो पत्थर था, अल्लाह ताला की कुदरत का नमूना था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, तो जैसे जैसे तामीर ऊपर जाती गई वो पत्थर भी ऊपर जाता चला गया। यानी कि आजकल ये जो लिफ्ट का तस्वुर है ना, ये उस टाइम से अल्लाह ताला ने कर दिया कि पत्थर भी उसकी तरह ऊंचा होता चला गया। मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अच्छा, अब आप देखें ना, ये मकाम इब्राहिम कहाँ पे है, यानी कि आप अगर दीवार की तामीर कर रहे हैं तो आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा ना, साथ खड़े होकर आप क्या करेंगे, ये जो घोड़ी लगाते हैं या सीढ़ी लगाते हैं, ये दीवार के साथ लगाते हैं, तब दीवार की तामीर होती है। लेकिन मकाम इब्राहिम तो क्या है, दूर है, हट कर है। इसकी वजह क्या है, हाँ जी, साइज पहले और था अब और है, हाँ नहीं, काबतुल्लाह का साइज तो एक ही है। हतीम को बीच में शामिल करके हजरत इब्राहिम, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर काबे की जो हद है ना, वो यही है, हतीम को शामिल करके। असल के अंदर ये सैलाब आते रहे ना, तो पहले काबतुल्लाह की दीवारें नहीं थी, बाहर की हरम की दीवार नहीं थी, तो सैलाब आने की वजह से ये पत्थर जो है ये बह कर थोड़ा सा दूर चला गया। तो फिर उस वक्त के जो बादशाह थे, खलीफा थे, लोगों ने मशवरा दिया कि जहाँ पर ये पहले पत्थर था उठाकर वहाँ पर रख देते हैं। तो वहाँ जो उलमा थे उन्होंने मशवरा दिया कि ये जो उखाड़ पिछाड़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आज यहाँ पर रख रहे हैं, कल सैलाब आएगा, फिर जाएगा, तो फिर लोग उठाकर कहीं और पर रख देंगे, तो ये एक जो है ना मजाक बना रहेगा। अब जहाँ पर अल्लाह ताला ने सैलाब के जरिए इसको पहुँचा दिया है, इसको यहीं पर रहने दो, तो इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर भी अल्लाह ताला की शान है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखा जाए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दीवार तामीर करते थे तो दीवार चेक करने के लिए, वो धागा तो होता नहीं था, सान वगैरह तो होती नहीं थी, तो अगर दीवार को चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सा दूर जाकर देखते हैं कि दीवारें सीधी हैं या टेढ़ी हैं। तो जिस जगह पर अब मकाम इब्राहिम है, यहाँ पर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारों को चेक करते थे कि दीवार सीधी है या नहीं है। अल्लाह ताला ने सैलाब के जरिए उस पत्थर को वहीं पर पहुंचा दी। मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इस जगह को जाए नमाज बना लो, यानी तवाफ करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करनी है, नमाज अदा करनी है। इंशाअल्लाह इससे आगे कल करेंगे, अल्लाह ताला अमल करने के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।